نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة فقال يقول الله عز وجل لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم قالوا لا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار رواہ مسلم فی کتاب الایمان. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ اس کو اپنی صحیح کتاب صحیح مسلم جہاں ایمان کا بیان وہاں پر ذکر کیا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کا ایمان سے گہرا تعلق ہے اور ایمان کے باب میں شامل کرنا داخل کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر بھی ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. وہ کیا ایمان ہے؟ دیکھو سارے جنتی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے دن جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی پتہ ہے؟ ہاں دیدار الہی. یہ سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی نعمت جنتی کو اور کچھ نہیں ہے. کیسے؟ ایک دلیل یہ حدیث پاک میں نے پیش کیا. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی. سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کریں گے نا اتنا خوش ہو جائیں گے, اتنا خوش ہوں گے کہ جنت میں جتنی ساری نعمت ہے سب کو بھول جائیں گے. اللہ اکبر. ساری جنت میں نعمت ملی اس کے رب کے دیدار کے سامنے ہیچ پھر ہے. لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے یا یہ عقیدہ نہ رکھے کہ دنیا میں ہم نے اللہ کو دیکھا. کوئی نہیں کر سکتا. جب ایک نبی ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے تو آپ امتی یہ عام لوگ کس کھیت کے مولی کہ بھائی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا؟ یہ غلط ہے, یہ بے بنیاد بات ہے. اور عقیدے سے اس کا تعلق ہے کہ دیدار الہی قیامت کے دن جنت میں ہوگا. دنیا میں کوئی اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے. یہ عقیدہ یاد رہے. کیوں؟ اس میں بہت سارے دلیل, اب تفصیل میں جاؤں گا وقت نہیں. اس لیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہوا ہے؟ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. نہیں ہوا ہے. سارے نبیوں کے سردار ہیں لیکن نبی نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا دنیا میں. بتاؤ. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا, یہ کچھ لوگ عقیدہ ہے بدعتی کا, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب آسمان پر سفر کرنے گئے تو اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے. یہ غلط ہے, یہ بے بنیاد بات ہے, جھوٹ بات ہے. یہ اللہ پہ تہمت لگا رہا. کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے, صحیح بخاری میں روایت ہے, وہ کہتی ہے کہ جس شخص نے یہ کہا من زعم انه محمدا فقد رأى ربه فقد كذب كما قال الله عز وجل في القرآن لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جو کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے, اپنے رب کو دیکھا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے لا تدرک الابصار, اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے. یہ سر کی آنکھوں سے ہے, یہ جسم کی آنکھوں سے بظاہر جو ہے وہ انسان نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. وہ پاور ہی نہیں ہے, وہ لائٹ ہی نہیں ہے. اس آنکھ کے اندر وہ قدرت طاقت ہے ہی نہیں بھائی, کچھ پاور نہیں ہے کہ اللہ کو دنیا میں دیکھ سکے. ہاں لیکن اسپیشل لائٹ وہاں دی جائے گی. وہ کہے گا بھائی تو وہاں کیسے دیکھیں گے؟ وہاں اسپیشل لائٹ ملے گی جنتی کو, تب اللہ کا دیدار ہوگا. وہ بھی کیسے ہوگا؟ ایک مثال دیا گیا. کیا مثال دیا گیا؟ صحیح مسلم میں ہے, دیگر حدیث کتابوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کیا ہم لوگ یا جنتی لوگ قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے؟ بولے ہاں دیکھیں گے. تو کیسے دیکھیں گے ذرا بتائیے.
تب جا کے اللہ کے مثال دیتے ہیں. دیکھو تضاحون فی القمر کلیلۃ القدر لیلۃ البدر تراؤون ربکم کما ہوا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اپنے ایریے سے 14ویں رات کی چاند کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کو دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانیاں دشواریاں نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنی جگہ سے دنیا میں کوئی بھی ہو یہ 14ویں رات کی چاند کی مثال دیا کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اس دن اس رات کو چاند مکمل ہوتا ہے. 14ویں رات کی چاند پورا مکمل اور شباب پر اور عروج پر آتا ہے اور چمکتا ہوا ہے. رات لگتا ہے کہ دن کے مانند ہے. اگر آسمان پہ کیا کہتے ہیں بادل نہ ہو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اسے دن ہے اونچائی رات. تو جیسے 14ویں رات کی چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں کوئی تکلیف نہیں دنیا میں کہیں بھی رہے کسی جگہ سے ہے وہ دیکھ لیتا ہے اسی طریقے سے رب کا دیدار ہوگا قیامت کے دن جنتیوں کو. اب اس حدیث پاک میں ترجمہ کیا سن لیجیے بات واضح ہے. سیدنا صہیب رومی مشہور صحابی اب ان کی سیرت بیان کو تو الگ ایک عنوان ایک گھنٹہ لگ جائے گا. صہیب رومی مشہور صحابی ہے کہاں کا سفر نہیں کیا ایمان کے خاطر دین کے خاطر. بہرحال کہتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ سنو جب اللہ تعالیٰ سارے جنتی کو جنت میں داخل کر دے گا تو اللہ خود پوچھے گا جنتی سے جنتیوں تجھے کیا چاہیے؟ تریدون شیئا ازیدکم کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کیا تمہاری کوئی تمنا ہے؟ کوئی آرزو ہے تو بتاؤ. سارے جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا اے ہمارے پروردگار کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ اللہ اکبر. کیا تو نے میرے چہرے کو منور نہیں کیا؟ الم تدخلنا الجنہ کیا تو نے مجھے جنت میں داخل نہیں کیا؟ یہ جنت کی اتنی ساری نعمتیں بے شمار نعمتیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے جو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہو جو کسی کانوں نے نہیں سنا ہو جو کسی کے دل پر خیال تک نہیں آیا ہو گمان تک نہیں آیا ہو کہ ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی. یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دے دیا ہے اور تو نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا دوزخ سے بچا کر اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا. اب مجھے کیا چاہیے؟ دیکھو اللہ اکبر جنتی کہیں اللہ خود پوچھے گا. تو آخر میں اللہ کہے گا راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہے گا ایک نعمت باقی رہے گی آخری نعمت. دیکھو اور دھیان دو فیکشف الحجاب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو پردے کو ہٹا دے گا. سارے جنتی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمت اس کے سامنے فل ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو اگر کسی کو اللہ سے محبت ہو تو دعا کرو اللہ اپنا دیدار نصیب کرو اے اللہ جنت میں داخل فرما دوزخ کے عذاب سے بچا لے اپنی رحمت کے سائے مجھے جگہ دے دے اور ایمان پر توحید پر میرا خاتمہ نصیب فرما. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا ایک حدیث جو میں نے پیش کیا ہے. باقی بات پھر کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.